السلام علیکم خواتین و حضرات۔ ہم آج کل مرزا غالب کی غزل پڑھ رہے ہیں۔ کبھی نیکی بھی اس کے جی میں گر آ جائے ہے مجھ سے، جفائیں کر کے اپنی یاد شرما جائے ہے مجھ سے۔ اس غزل کا پہلا حصہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کر چکے ہیں۔ اگر آپ اس غزل کے آس پاس اس کو تلاش کریں گے، اس ویڈیو کے آس پاس تلاش کریں گے تو وہ آپ کو بہت آسانی سے مل جائے گا۔ اس کے کل 8 اشعار ہیں، جن میں سے 3 اشعار ہم آپ کی خدمت میں پہلے پیش کر چکے ہیں۔ چونکہ اس کے شعر کافی زیادہ وقت مانگتے ہیں اور آپ لوگوں کی بھی فرمائش ہوتی ہے کہ ان اشعار کی تفصیل یا شرح ذرا کھول کر بیان کی جائے، تو ہم سمجھتے ہیں ایسا کرنے سے کافی وقت لگے گا۔ ویسے بھی ایک کلاس جس میں آپ پڑھتے ہیں یا ایک کمرہ جماعت، اس میں آپ کا پیریڈ 40 منٹ کا تو ہوتا ہی ہے، لیکن گھبرائیں نہ، ہم 40 منٹ نہیں دیں گے، ہم اس سے پہلے اس کو ختم کریں گے۔ لیکن آج ہم آپ کو اس کے 3 مزید اشعار ہیں یا 2 ہم کوشش کریں گے کہ اس میں اپنی بات مکمل کر دیں۔ تو اس کا اگلا شعر ہے: ادھر وہ بدگمانی ہے، ادھر یہ ناتوانی ہے، نہ پوچھا جائے ہے اس سے، نہ بولا جائے ہے مجھ سے۔ بدگمانی کا آپ مطلب سمجھتے ہیں، سارے دوست سمجھتے ہیں کہ کسی کی طرف سے کوئی ایسا خیال رکھنا جو واقعتاً ایسا ہونا، یعنی اپنی طرف سے کسی کے بارے میں کوئی غلط فہمی پال لینا، اور ایسی غلط فہمی پال لینا جس کی حقیقت کچھ نہ ہو۔ اور ناتوانی کہتے ہیں، یہ لفظ اصل میں ناتواں سے نکلا ہے۔ ناتواں کا مطلب ہوتا ہے کمزور ہونا، ضعیف ہونا، ہل کر کچھ نہ کرنے کے قابل نہ ہونا وغیرہ۔ تو فرماتے یہ ہیں، اور اس سے جو یہاں پر کہا گیا ہے، اس سے کی مراد یہاں پر ان کی اپنا محبوب ہے۔ تو وہ کہتے یہ ہیں کہ جو میرا محبوب ہے اس کے دل میں میری طرف سے بدگمانی بیٹھی ہوئی ہے۔ یعنی اکثر محبوب ایسے ہوتے ہیں جن کے دل میں عاشقوں کے لیے بدگمانی بیٹھی ہوتی ہے، اور عاشق اس بات سے بہت پریشان ہوتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ محبوب کے دل میں تو میری طرف سے بدگمانی ہے، اور میں محبت کا دعویٰ کرتا ہوں، اور میری طرف سے یہ دعویٰ بڑا سچا ہے۔ لیکن مشکل یہ ہے کہ محبوب سمجھتا ہے کہ میں جھوٹی محبت کر رہا ہوں، یعنی میری محبت کا جو دعویٰ ہے وہ جھوٹا ہے، سچ نہیں ہے۔ اور میں بھی انہی عاشقوں کی طرح کا ایک عاشق ہوں جو محبوب سے ہوس رکھتے ہیں، اپنا مطلب نکال لینے کے بعد پہچانتے نہیں ہیں۔ کئی محبوب رکھتے ہیں اور جن کے دل میں پیار کی سچی تڑپ یا پیار کی سچی لگن نہیں ہوتی، تو کہتے ہیں کہ میں بڑی مشکل میں ہوں، اور میں اس قدر اس پریشانی میں اور اس بدگمانی کی فکر میں اتنا میں رہنے لگا کہ میرا کھانا پینا، باہر آنا جانا سب چھوٹ گیا، اور میں اس محبوب کی اس حرکت تو نہیں کہیں گے، محبوب کی اس عادت کی وجہ سے میں اتنا کمزور اور ناتوان ہو گیا ہوں، اور ادھر محبوب جو ہے مجھ سے کچھ پوچھنے کے لیے تیار بھی نہیں ہے، یعنی وہ بات بھی نہیں کرتا مجھ سے۔ اور کہتے ہیں کہ چلیے فرض کر لیجئے کہ اگر کسی وقت محبوب مجھ سے پوچھ لے، مجھ سے بات کر لے، یعنی محبت کا جواب محبت سے نہ دے، ویسے ہی مجھ سے کچھ بات کر دے، کیونکہ اس کے دل میں تو اتنی بدگمانی ہے کہ وہ مجھے منہ تک نہیں لگاتا۔ تو کہتے ہیں کہ فرض کر لیجئے کہ محبوب کسی وقت مجھ سے بات کر بھی لے، تو میں تو اتنا کمزور اور ناتوان ہو گیا ہوں، اور جو اتنا مجھ پر اتنا ذوف طاری ہو گیا ہے کہ میں بول نہیں سکتا۔ تو اب یہ بڑی مشکل ہے، اور اسی مشکل کا اظہار انہوں نے اس شعر میں کیا ہے کہ بھائی ایک طرف تو محبوب کے دل میں بدگمانی ہے، اور اس بدگمانی کی پریشانی اور فکر نے میرا یہ حال کر دیا ہے کہ میں بولنے چالنے سے بھی اب معذور ہو گیا ہوں۔ اور کہتے ہیں کہ اگر محبوب کسی وقت پوچھ بھی لیتا ہے، تو کہتے ہیں کہ فرض کر لیجئے
کہ محبوب مجھ سے کوئی بات کرتا بھی ہے تو بجائے اس کے کہ میں عاشق ہوں اور یہ میری بڑے دنوں سے آرزو ہے کہ محبوب مجھ سے بات کرے، لیکن میں اس قدر کمزور ہو گیا ہوں، اس قدر ناتواں ہو گیا ہوں کہ میں اس کی بات کا جواب تک نہیں دے سکتا۔ تو اس شعر میں بہت زیادہ اپنی ایک طرح سے مایوسی اور کمزوری کا اظہار کیا گیا ہے کہ بھائی اول تو محبوب پوچھے گا ہی نہیں، اور اگر پوچھے تو میں جواب نہیں دے پاؤں گا۔ تو عجیب کشمکش کے عالم میں کہا گیا یہ شعر لگتا ہے۔ اس سے اگلا شعر ہے کہ سنبھلنے دے مجھے اے نا امیدی، کیا قیامت ہے کہ دامان خیال یار چھوٹا جائے ہے مجھ سے۔ سنبھلنے دے ویسے تو بہت آسان ہے، آپ اور ہم سب اس کے معنی جانتے ہیں، لیکن یہاں پر سنبھلنے دے کا مطلب یہ ہے کہ ذرا مجھے سانس لے لینے دے، مجھ پر ذرا تھوڑی دیر کی رحم کر، مجھے ایسا ہو لینے دے کہ میں کچھ کرنے کے قابل ہو سکوں۔ اور مخاطب کس سے ہیں؟ مخاطب ہیں اپنی نا امیدی سے، اور نا امیدی کیا ہے وہ ہم آپ سے پہلے ذکر کر چکے ہیں۔ نا امیدی یہ ہے کہ محبت کے جواب میں محبوب کی طرف سے کسی قسم کی محبت کی کوئی آس نہیں، کوئی امید نہیں، تو اس کو فرماتے ہیں، یعنی اپنے دل کی جو کیفیت ہے اس شعر میں اس کو مخاطب کیا گیا ہے۔ اور کیا قیامت ہے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھائی تو نے کیا قیامت برپا کر رکھی ہے، یعنی تو نے مجھے کس قدر زج کر رکھا ہے، عاجز کر رکھا ہے، تنگ کر رکھا ہے، مجھے تھوڑا تھمنے اور دم لینے دے، اور مجھ پر یہ مسلسل یلغار نہ کر، مسلسل یورشیں نہ کر۔ تو نے تو یہاں تک نوبت پہنچا دی ہے کہ میرے ہاتھ سے خیال یار کا دامن چھوٹا جا رہا ہے، اور یہ چھوٹ گیا تو باقی کیا رہا۔ اب اس کو ہم تھوڑا سا مزید سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو ہاتھ میں محبوب کا جو خیال ہوتا ہے دماغ میں یا دل میں، اصل میں تو عاشق اسی پر زندہ ہوتا ہے، یعنی وہ محبوب کا تصور کیے رہتا ہے، ہر وقت محبوب کے بارے میں سوچتا رہتا ہے، محبوب اچھا ہے، محبوب جیسا بھی ہے، اس کے بال ایسے ہیں، اس کی چال ایسی ہے، اس کے جسم سے ایسی مہک آتی ہے، وہ چلتا ہے تو قیامت برپا ہو جاتی ہے، وغیرہ وغیرہ جو بھی شاعروں نے محبوب کے بارے میں لکھ رکھا ہے۔ وہ آپ چونکہ شاعری کے چینل پر آئے ہیں اور آپ کی شاعری سے یقیناً دلچسپی ہے، جب بھی آپ ہمارے چینل پر آئے تو آپ یہ سب باتیں بہت پہلے سے جانتے ہیں۔ اب عموماً تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ بھئی کسی حالت کا کوئی نقشہ جو ہے وہ اگر آپ کھینچیں مثال کے طور پہ تو رنگ و روغن کریں، وہاں پر خوبصورت رنگ لگائیں، رونق لگائیں، لیکن مرزا نے اس شعر میں لفظوں کے ذریعے سے جو نقشہ پیش کیا ہے تو اسے تو شاید کوئی مصور رنگ و روغن کے ذریعے سے پردے پر منتقل نہیں کر سکتا، کیونکہ چھوٹا جائے ہے جو ہے وہ اس کی جو آپ اب کیا کہیں گے، اس کو تجریدی حرکت سمجھ لیجئے، تصویر میں نہیں دکھائی جا سکتی۔ تو مل ملا کر شعر کا کل مطلب یہی ہوگا کہ بھائی وہ نا امیدی اس قدر بھی نہ بڑھے کہ ہم اپنے محبوب کے بارے میں سوچنا ہی چھوڑ دیں، اور ہمیں یعنی نا امیدی اس منزل پر پہنچا دے کہ ہمیں محبوب کے خیال کے علاوہ کوئی اور خیال آنے لگے، یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ عشق میں جو جینا مرنا ہمارا ہے وہ اسی لیے ہے کہ ہمیں ہر وقت محبوب کا تصور رہتا ہے، اور محبوب کا تصور اگر عاشق سے چھین لیا جائے اور عاشق کسی اور کے بارے میں یا کسی اور مصیبت یا پریشانی کے بارے میں سوچنے لگے تو پھر وہ عاشق تو نہ ہوا۔ تو وہ یہی فرماتے ہیں اس میں کہ ہمیں نا امیدی، ہمیں اس قدر تو ہمارے اوپر قیامت نہ ڈھا، ہمیں اتنا پریشان نہ کر کہ ہمارے ہاتھ سے ہمارے محبوب کا جو خیال کا دامن ہے وہ چھوٹ جائے۔ دامن آپ جانتے ہیں قمیص کے ویسے تو اگلے حصے کو کہتے ہیں، اور دامن تھام لینے کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کسی کے ساتھ وابستہ ہو گئے، کسی کے ساتھ اٹیچ ہو گئے، تو وہی کہتے ہیں کہ یہ خیال کا دامن جو ہے یہ ہمارے ہاتھ سے نا امیدی تو نہ چھین، کیونکہ تو جب بہت زیادہ بڑھ جائے گی تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے ہاتھ سے
جو ہمارے محبوب کا خیال ہے، ہمارے محبوب کا تصور ہے، وہ ہمارے دماغ سے نکل جائے، دل سے نکل جائے، تو یہ تو ہمارے لیے بہت بڑی قیامت کی گھڑی ہوگی ایک طرح سے۔ آج ہم نے اس کے 2 اشعار آپ کی خدمت میں پیش کیے، اور دیکھیے اس میں 10-12 منٹ لگ گئے۔ اب اس میں اس غزل کے 3 اشعار اور باقی رہ گئے ہیں، جو ہم بہت معذرت چاہتے ہیں کہ ہم اس حصے میں نہیں پیش کر سکیں گے، کیونکہ پھر یہ کافی طویل ہو جائے گا سلسلہ۔ تو آج کے لیے بس ان 2 اشعار پر ہی اکتفا کیجیے۔ بہت ساری معذرت چاہ کے ہم آپ سے آج کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ ان باقی 3 اشعار کے ساتھ آپ کی خدمت میں جلدی حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔